اس نے ہر جگہ بہت حسن دیکھا تھا، ایک سے بڑھ کر خوبصورت لڑکیاں دیوانی تھی اس کی، جن سے بہت سارے اس کے دوست بھی رہی تھے، پر کوئی بھی کبھی اسے اٹریکٹ نہیں کر پائی تھی۔ لیکن اشمل میں نہ جانے ایسی کیا کوشش تھی کہ جس دن سے اسے دیکھا تھا وہ کسی اور طرف دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ اشمل یلو کلر کے پہلو تک آتے اسٹائلش سے فراق میں، جن کے کنارے پر گرین کلر کے موتیوں اور کڑھائی سے نفیس سا کام کیا گیا تھا، پھولوں کا زیور پہنے وہ احان رضا میر کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ اسے لے جا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ حاجہ بیگم کی آواز پر احان ہوش کی دنیا میں لوٹتا اشمل کی طرف بڑھا تھا۔ لگتا ہے مجھ سے بدلہ لینے کی تیاری سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اس طرح ہتھیاروں سے لیس ہو کر تم مجھے اپنا دیوانہ بنانا چاہتی ہو کیا؟ اس کے پاس بیٹھے احان اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے بولا، میرا منہ مت کھلواؤ احان رضا میر، ورنہ جیسے تم نے میرے خاندان والوں کے سامنے میرا تماشا بنایا ہے ویسا ہی میں تمہارے ساتھ بھی کر دوں گی۔ اشمل مشکل سے اس کے بات ہضم کرتی جھکے سر کے ساتھ بولی، امپریسو، میری بیوی بنتے ہی کچھ زیادہ بہادر نہیں ہوگے تم؟ ویسے یہ ساری بہادری تین ٹائم کہاں چلی گئی تھی؟ احان مسکراتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھتا اس کو مزید چھیڑتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد اشمل غصے سے اسے گھٹ بھی نہ سکی تھی، کیونکہ وہاں سب لوگ انہی کی طرف متوجہ تھے۔ ہنا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ہنا کسی کام سے اندر آئی تھی جب آروین اس کے سامنے آتے بولا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز میرا راستہ چھوڑی۔ ہنا اس کے یوں اچانک سامنے آ جانے کی وجہ سے گھبراتے ہوئے بولی، ہنا مجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، پلیز میری ایک بار بات سن لو۔ ہنا وہاں سے جانے لگی جب آروین نے اس کا ہاتھ پکڑتے جانے سے روکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ صفیہ بیگم آنکھوں میں ناگواری لی ان دونوں کی طرف دیکھتے قریب آتے ہوئے بولی، ٹھیک کہتی ہے حاجہ بابی، شکل سے جتنی معصوم لگتی ہو اندر سے اتنی ہی شاطر ہو۔ تم ماں بیٹی ہیں اور کچھ نہیں ہو سکا میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہو بغیر کسی قسم کا لحاظ رکھے۔ صفیہ بیگم ہنا کی طرف دیکھتے زہرہن لہجے میں بولی، امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آروین اپنی ماں کی بات پر تڑپ کر ان کی طرف دیکھتا بولا، آروین تم جاؤ یہاں سے، تم سے تو میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ وہ آروین کو وہاں سے جانے کا کہتی تیز لہجے میں بولی، لیکن امی اگر تھوڑی سی بھی اپنی ماں کی عزت کرتے ہو تو جاؤ یہاں سے۔ صفیہ بیگم کی بات پر آروین بے بسی سے آنسو بہاتی ہنا کی طرف دیکھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ تم جو سوچ رہی ہو نا ویسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ بے شک کہنے کو تم لوگ میرے بھائی کی بیٹی ہو، لیکن جب آج تک اسی نے تم لوگوں کو قبول نہیں کیا تو میں کیوں اپنے سر ڈالوں تمہیں؟ آئندہ میرے بیٹے سے دور رہنا، اگر آئندہ اس کے آس پاس بھی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ اسے سر پر جھٹکتی وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہنا ذلت کے احساس سے روتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اب اس میں کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ بھیا بہت پیاری جوڑی ہے، آپ دونوں کی پرفیکٹ کپل، جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ حفصہ اشمل کے ہاتھ پر مہندی لگاتے محبت سے بولی، تھینک یو گڑیا۔ احان حفصہ کی بات پر مسکرا کر بولا، ہنا کہاں ہے، نظر نہیں آئی؟ مجھے ہنا کی غیر موجودگی نوٹ کرتے اس نے حفصہ سے پوچھا تھا۔ وہ کسی کام سے اندر گئے ہیں، ابھی آتی ہوگی، میں بھیجتی ہوں اسے آپ کے پاس۔ حفصہ احان کو جواب دیتی ہنا کو بلانے دوسری طرف بڑھ گئی تھی۔ جب احان کو فرقان چچا کا بڑا بیٹا اسد حواس بہاتا سے اپنی طرف آتا دکھائی دیا تھا۔ کیا ہوا اسد، سب خیریت ہے؟ احان اس کی طرف دیکھتا فکرمندی سے بولا تھا۔ جب اسد نے جھک کر جواب احان کو بتائی تھی، جو بات احان کو بتائی تھی، اسٹیج پر موجود سب لوگ احان کے چہرے پر ابھرتی پتھریلے تاثرات دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ اس بے غیرت کی اتنی جرأت کہ اس نے میری حویلی میں قدم رکھا۔ احان غصے سے مٹھیاں بیتا وہاں سے اٹھا تھا۔ اشمل بھی اس کے اتنے غضبناک انداز پر خوفزدہ ہوتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ احان کیا ہوا، اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ حاجہ بیگم اسے بازو سے پکڑ کر روکتے بولی، جب وہ سہولت سے ان کا ہاتھ ہٹاتے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسد تم بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ حاجہ بیگم اسد کے پاس آتے بولی، ملک حسیب آئے ہیں۔ اسد انہیں مختصر سے جواب دیتا احان کے پیچھے بھاگ تھا۔ یا اللہ خیر، یہ منحوس شخص کیوں آگے یہاں میری بیٹی کی خوشیوں کا نظر لگانے؟ حاجہ بیگم پریشانی کے عالم میں پاس پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، ہاں رک جاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ اس طرح کرنے سے معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ حسنین صاحب احان کو رکتے ہوئے بولی، بابا آپ جانتے بھی ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ کمینہ میری حویلی میں گھس آیا اور بجائے اسے دھکے دے کر باہر نکالنے کے آپ اس کی ہاتھ مدارس میں لگے ہیں۔ وہ سب اسے روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے، لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ حسنین صاحب کا بازو جھٹکتے وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کس نے بتایا ہے احان کو
اس کے آنے کا میں نے منع کیا تھا، نہ اسے اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ حسنین صاحب ان سا بڑھ چلاتے احان کے پیچھے بڑے تھے۔ واہ جی، دولہا صاحب خود آئے ہیں ہمارا استقبال کرنے۔ احان کو اندر داخل ہوتا دیکھا صوفے پر سکون سے بیٹھا ملک حسیب مسکراتے ہوئے بولا، تمہاری ہمت کہتے ہو میری حویلی میں قدم رکھنے کی؟ احان اس کی بات سنتا آگے بڑھا تھا، اس کے آگے لوازمات سے سجے ٹیبل کو پاؤں سے ایک طرف اچھالتے احان نے اسے گریبان سے پکڑ کر صوفے سے اٹھاتے اپنے سامنے کیا تھا۔ ملک حسیب کے آدمیوں نے آگے بڑھنا چاہا تھا، لیکن انہیں پہلے ہی احان کے آدمی روک چکے تھے۔ میں تو آپسی دشمنی بلا کر تمہیں شادی کی مبارکباد دینے آیا تھا، لیکن میرے گریبان پر ہاتھ ڈال کر تم اچھا نہیں کرے احان رضا میر۔ ملک حسیب اس سے اپنا گریبان چھڑواتا احان کے احانت کے احساس سے بولا تھا، دفع ہو جو یہاں سے، اور آئندہ میرے گاؤں کی طرف نظر اٹھا کر بھی مت دیکھنا، ورنہ محال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گے وہ کچھ نصیحت اپنے بھائی سے بھی لے لینا۔ 1 سال پہلے اس کا خون بھی ایسے ہی جوش مار رہا تھا، اور اب چارپائی سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا، کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی نہ کچھ ہو جائے۔ احان نے اس کے گریبان چھوڑتے زوردار طریقے سے دروازے کی طرف دھکا دیا تھا، جب ملک حسیب کو اس کے آدمی نے سہارا دیتے گرنے سے بچایا تھا۔ تم اچھا نہیں کر رہا احان رضا میر، میں سب کچھ بلا کر تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے آیا تھا، لیکن تم نے میری بے عزتی کر کے مجھے میرے ہی فیصلے پر پچھتانے پر مجبور کر لیا۔ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تمہارا یہ غرور، یہ عقل مٹی میں نہ ملا دیا تو میرا نام بھی ملک حسیب نہیں۔ شکر کرو اس بار پچھتانے کا موقع بھی مل رہا ہے، اگر اگلی بار میرے گاؤں کا رخ کیا تو اس بات کا بھی موقع نہیں ملے گا، اور اپنی یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا، میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ احان اس کی بات پر استہزائی انداز میں ہنستے ہوئے بولا تھا۔ جب ملک حسیب غصے سے بکتا جگتا وہاں سے نکل گیا تھا، احان جب وہ آرام سے بات کرنے آیا تھا، تو تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس دشمنی کو ایک بار پھر ہوا کیوں دے رہے ہو؟ حسنین رضا میر فکرمندی سے احان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بہت افسوس کی بات ہے ویسے، پر میں آپ لوگوں کی طرح ڈرپوک نہیں ہوں کہ اپنے گاؤں اپنی حویلی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں کی یوں مہمانوں کی طرح بیٹھا کر ہاتھ مدارت کروں گا۔ احان ان سب پر غصہ اور تعصب بڑی نگاہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ حسنین، اب کیا ہوگا؟ وہ لوگ دھمکی دے کر گئے ہیں۔ حاجہ بیگم کو جب سے پوری بات کا پتہ چلا تھا، وہ پریشانی سے سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ احان شدید غصے میں ہونے کی وجہ سے دوبارہ اشمل کے پاس نہیں جا پایا تھا۔ ویسے دیکھا جائے تو احان اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، وہ لوگ ضرور دوبارہ کسی سازش سے ہی آئے ہوں گے، ہمیں اس طرح انہیں اندر بلا کر نہیں بٹھانا چاہیے تھا۔ فرقان صاحب بھی فکرمندی سے بولے تھے، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، لیکن میرے خیال میں فی الحال اس بات کو یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ گھر میں شادی کا ماحول ہے، اتنے مہمان آئے ہوئے ہیں، اس معاملے کو بعد میں دیکھیں گے۔ حسنین بات ختم کرتے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ اف، کتنا جنگلی ہے شخص، کتنے غصے میں کل اٹھ کر گیا ہے، لگتا ہے اس کو لڑائی جھگڑا کرنے، دوسروں کو دھمکانے کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں۔ اشمل اپنے گیلے وال ڈرائی کرتے رات کے بارے میں سوتے بڑبڑاتے ہوئے بولی، کل احان کو جلالی روپ دیکھا ایک بار تو وہ بھی ڈر گئی تھی، وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جب دروازہ ناک ہونے پر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، بی بی جی، بڑی بیگم صاحبہ کا حکم ہے کہ یہ ڈریس آپ کو آج پہنا ہے۔ ملازمہ ڈریس اس کے پاس رکھتے بولی تھی اور خاموشی سے روم سے نکل گئی تھی۔ اشمل نے بے دلی سے سرخ رنگ کے پاری ڈریس کی طرف دیکھا تھا۔ میم، آپ چینج کر لیں ڈریس، پھر آپ کو تیار بھی کرنا ہے۔ کافی دیر بعد بیوٹیشن اندر داخل ہوئی تھی۔ اشمل کو ابھی تک ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر بولی، جب اشمل نہ چاہتے ہوئے بھی لہنگا اٹھاتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ ہاں، مجھے سچ میں تمہاری سمجھ نہیں آتی، اس طرف صرف عورتیں ہوں گی، اب عورتوں کے سامنے دلہن کا اتنا بڑا گھونگھٹ کرنے کی کیا تک بندی ہے؟ اتنے دور دور سے مہمان آئے ہوئے ہیں، میرے خاندان کی بڑی بہو دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ حاجہ بیگم احان کے ساتھ اس کی باتوں پر الجھتی اشمل کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ ڈریسنگ روم میں چینج کرتے اشمل نے بھی ان کی بات سنی تھی، تو دوسرا آپشن بھی تو دیا ہے نا آپ کو، ریڈ ڈریس کی جگہ کسی اور کلر کا ڈریس پہنا دے اسے۔ احان نے اشمل کی تلاش میں چاروں طرف نظریں دوڑائی تھی، لیکن روم میں بیوٹیشن اور 1-2 ملازمہ ہی موجود تھی۔ اشمل جو ڈریس چینج کر چکی تھی، کمر پر موجود ڈوریوں سے الجھ رہی تھی۔ احان کی بیتو کی بات سن کر مزید تبھی تھی، احان، ہمارے خاندان کی روایت ہے، یہ دلہن شادی والے دن سرخ رنگ کا جوڑا ہی پہنتی ہے۔ حاجہ بیگم بے چارگی سے بولی تھی، پورے خاندان میں ہر جگہ حکم چلانے والی وہ اپنی بیٹے کے سامنے ہمیشہ بے بس ہو جاتی تھی۔ ماں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا۔
اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کیسے مینج کرتی ہیں۔ احان ان کی مسلسل بحث سے تنگ آ کر چیختے ہوئے بولا۔ جب حاجہ اس کے دو ٹوک اندھا پر بس اسے دے کر رہ گئی تھی اور حسنین رضا میر کے بلابے پر جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ احان رضا میر، میں نے آج تک تم جیسا ضدی اور خود سر انسان نہیں دیکھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہر جگہ تمہاری مرضی ہی کیوں چلنی چاہیے؟ ایشمل ڈوریو کو ہاتھ سے جھٹکتی پاس پڑا دوپٹہ خود پر اچھے سے اوڑھتی باہر نکل آئی تھی۔ اس کے لفظوں کو اگنور کرتے احان نے پسندیدگی کی نظروں سے ایشمل کی طرف دیکھا تھا، جو آج دوسری بار اس کے سامنے سرخ لباس میں موجود تھی۔ بامشکل ایشمل سے نظر ہٹا کر احان نے ایک نظر وہاں موجود باقی سب پر ڈالی تھی، جو ایشمل کو احان رضا میر پر چلاتے دیکھ حیرت زدہ سی کھڑی تھی، کیونکہ آج تک کوئی اسے اونچی آواز میں بات تک کرنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے ماں باپ بھی، اور اس کی نئی نویلی دلہن اس سے کیسے بات کر رہی تھی۔ احان کے اشارے پر اپنی حیرت پر قابو پاتی وہ لوگ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ ہر جگہ کہاں اپنی مرضی چلا رہا ہوں؟ ابھی تو تم سے محبت بھی نہیں ہوئی اور خود کو تمہارے معاملے میں اتنا بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ اگر محبت ہوگی تو پتہ نہیں مجھ بیچارے کا کیا ہوگا۔ احان اس کی طرف قدم بڑھاتے بولا، تم جاؤ یہاں سے، مجھے تیار ہونا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ ایشمل اس کے تیور دیکھ کر جلدی سے بولی۔ اس وقت شاید وہ اس سے چھیڑ کر غلطی کر بیٹھی تھی۔ میرے لیے تیار ہونے کی اتنی جلدی ہے میری دلہن کو؟ اچھا لگا یہ سن کر۔ احان اس کے قریب پہنچ چکا تھا، بچ ایشمل جلدی سے پیچھے ہوئی تھی، لیکن پیچھے موجود ڈریسنگ ٹیبل کی وجہ سے وہ 2 قدم ہی پیچھے ہو پائی تھی۔ کیا ہوا، تم ڈری ہو مجھ سے؟ احان اس کی گھبراہٹ دے کر بولا تھا۔ جب اس کی نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اٹھی، ایشمل کا ریشمی دوپٹہ پھسل کر اس کی کمر سے ہٹ چکا تھا۔ کھلی ڈوریوں کے ساتھ اس کی دودھیائی کمر احان کے سامنے تھی۔ اس کی نگاہوں کو خود پر محسوس کرتے ایشمل نے دوپٹہ ٹھیک کرنا چاہا تھا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ احان نے اس کو کمر سے پکڑ کر اپنی گرفت میں لیتے قریب کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم، چھوڑو مجھے۔ ایشمل کا دوپٹہ نیچے گر چکا تھا، وہ اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ احان آج پہلی بار اس کو ایسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہیلپ کر رہا ہوں سویٹ ہارٹ۔ مشکل خود کو بہکنے سے بچاتے احان نے اسے جواب دیا تھا اور دونوں بازو اس کے گرد لپیٹتے اس کی ڈوریوں کو گرفت میں لیا تھا۔ ایشمل نے اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس کر کے تڑپ کر اس کے حساس سے نکلنا چاہا تھا، لیکن احان نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ آگے جھکے ہونے کی وجہ سے احان کی تھوڑی ایشمل کے کندھے سے ٹچ ہو رہی تھی۔ ایشمل اس کے حصار میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی، لیکن کوشش کے باوجود بھی اس سے دور نہیں ہو پائی تھی۔ احان کی اس قدر قربت پر اے سی کی ٹھنڈک میں بھی ایشمل کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ احان نے ڈوریوں کے گرہ لگاتے ایشمل کی کمر کو ہاتھ سے چھوتے اس کی نرماہٹوں کو محسوس کیا تھا اور جھک کر اس کے کندھوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ اس کے پرشدت لمس پر ایشمل نے سختی سے احان کا کالر اپنی مٹھی میں جکڑا تھا۔ پہلی بار اس کی قربت پر ایشمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کی حرکت پر احان مسکراتا پیچھے ہٹا تھا اور ایشمل کے لال ٹماٹر جیسے چہرے کی طرف نگاہ کی تھی، جبکہ مسکرانے پر ایشمل نے ہونہار نظر سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اتنے پیار سے مت دیکھو ڈیئر وائف، ایسے نہ ہو میں بھول جاؤں کہ ہماری ویڈنگ نائٹ ابھی نہیں، کچھ گھنٹوں بعد ہے۔ احان اس کو مزید چڑھاتے ہوئے بولا، میرے ساتھ ویڈنگ نائٹ منانے کا موقع تو تمہیں کچھ گھنٹوں بعد بھی نہیں ملے گا۔ احان رضا میر، ایشمل نے اس کی طرف دیکھتے دل ہی دل میں سوچا تھا، جب احان نے اسے گہری نظر سے دیکھتے بجتے فون کی طرف متوجہ ہوتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ بارات کے فنکشن کا انتظام مہندی سے بھی کہیں گنا زیادہ شاندار کیا گیا تھا۔ ہر طرف رنگ اور خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ احان رضا میر بلیک کلر کی شیروانی میں کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ حاجہ بیگم نہ جانے کتنی بار اس کی بلائیں لے چکی تھی۔ ایشمل کو احان کی ضد پر ریڈ لہنگے کی جگہ گولڈن لہنگا پہنایا گیا تھا، کیونکہ احان کے مطابق ریڈ ڈریس میں ایشمل کو دیکھنے کا حق صرف اس کا تھا۔ وہ مشکل سے ایشمل لہنگا تبدیل کرنے پر مانی تھی، لیکن گولڈن کلر کے لہنگے اور بناو سنگار نے ایشمل کے حسن کے مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ کسی کی نظریں دلہن سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ احان بھی ایشمل کا اتنا سندر روپ دیکھ کر اچھا خاصا گائل ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنی رسمیں کی گئی تھی جن کے بارے میں ایشمل نے آج پہلی بار سنا تھا۔ بہت ساری رسموں کے بعد ایشمل کو احان رضا میر کے بیڈ روم میں لے جایا گیا تھا۔ بیڈ روم کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سجاوٹ میں زیادہ استعمال سرخ گلابوں کا ہی کیا گیا تھا، جن کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل کر ایک مسحور کن سی فضا قائم کر رہی تھی، لیکن ایشمل کو ان سب چیزوں سے
کوئی سروکار نہیں تھا۔ آہان کی کزنز کے روم سے نکل ہی ایشمل فوراً بیڈ سے اٹھی تھی۔ آہان، رضامیر بہت ہوگی تمہاری منمانی، اب اور نہیں۔ بیڈ کے سامنے والی وال پر لگی آہان کو بڑی سی تصویر کی طرف دیکھتے ایشمل اس سے مخاطب ہوئی تھی، جس میں وہ اپنی دل کو چھونے لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ موجود تھا۔ ایشمل نے سب سے پہلے خود کو باریک دوپٹے کی بوجھ سے آزاد کیا تھا، پھر ایک ایک کر کے اپنی جولی اتارتے وہ الماری سے ایک آرامدہ سوٹ کا انتخاب کرتی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شاور لے کر فریش ہوتے ہی ایشمل واپس بیڈ روم میں آئی تھی اور جلدی بال ڈرائی کر کے وہ بیڈ پر رکھے اپنے پرس کی طرف بڑھی تھی اور پرس میں سے سلیپنگ پلز نکالی تھی۔ ایشمل نے ہاتھ میں سلیپنگ پلز کی مناسب مقدار لے کر جو اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو پانی کے ذریعے اندر لی تھی۔ ایشمل آرام سے پانی کا گلاس واپس رکھتی بیڈ پر موجود کمبل کو سر سے پیر تک اوڑھتے لیٹ گئی تھی۔ یہ سب کرتے اتنے دنوں بعد مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ وہ خوش ہوتے آہان کا غصہ بڑے ریئیکشن کا سوتی تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں پہنچ چکی تھی۔ آہان جلدی سے سب کو نپٹاتے روم میں داخل ہوا تھا، کیونکہ اس سے اپنی پیاری بیوی کے ارادوں کا کچھ حد تک تو علم تھا ہی، لیکن جیسے وہ بیڈ روم میں داخل ہوا تھا اس کے توقع کے مطابق ایشمل اپنا کارنامہ سر انجام دے چکی تھی۔ آہان دروازہ لاک کرتا بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھے آہان نے آہستگی سے اس کے چہرے سے کمل ہٹایا تھا۔ جب نظریں اس کے صبیحہ چہرے پر ٹھہرتی گئی تھی، وہ گہری نیند میں بے خبر سوئی ہوئی تھی، جاگتے ہوئے ہر وقت اس پر چیخنے چلانے کو تیار۔ اس وقت سوئی ہوئی کوئی معصوم سی پری معلوم ہو رہی تھی۔ میری معصوم سی ڈاکٹر، تم کیا سمجھتے ہو یہ سب کر کے مجھ سے بچ جاؤ گی؟ آہان نے شہادت کی انگلی سے ایشمل کی پیشانی کو چھوتے گردن تک ایک لائن کھینچی تھی۔ وہ ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہتا تھا جو اس کی کمزوری کا باعث بنے، اور ان سب میں پہلے نمبر پر محبت تھی، جس کا شکار وہ کبھی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ لیکن جب بھی وہ ایشمل کے قریب آتا تھا اس کا خود پر سے احتیاط ختم ہونے لگتا تھا۔ ایشمل سے نکاح اس نے صرف ضد میں آ کر کیا تھا، لیکن اب وہ اس کے معاملے میں خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ محبت تھی یا نہیں، پر اب وہ ایشمل کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ آج اس کی اس حرکت پر آہان کو غصہ آنے کی بجائے اس کی معصومیت پر ہنسی آئی تھی۔ آہان نے ایک ہاتھ سے ایشمل کے نرم گالے کو چھوا تھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہنا، تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نوٹ کر رہی ہوں کل سے تم بہت چپ چاپ سی ہو۔ آج بھی صرف بھیا سے مل کر تم واپس روم میں آ گئی تھی۔ صفیہ پھوپھو کی بات کو اتنا سیریس کیوں لے رہی ہو؟ وہ تو شروع سے ہمارے ساتھ ایسا کرتی آئی ہیں۔ حفصہ ہنا کے پاس پیر پر بیٹھ بولی، جو اسے کل سے بہت پریشان لگ رہی تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس میری طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے شاید تمہیں فیل ہوا ہو۔ ہنا اسے نگاہیں چراتے بولی، تم مجھ سے کچھ پا رہی ہو؟ حفصہ مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھتے بولی، تم سے کچھ چھپ سکتا ہے بھلا؟ میرے سر میں درد ہے، نکلو میرے روم سے، تنگ مت کرو مجھے۔ ہنا اس سے جان چھڑواتی بولی، کیونکہ حفصہ اگر تھوڑی دیر مزید وہاں بیٹھتی تو ضرور اس سے سب اگلوا لیتی۔ اچھا جا رہی ہوں۔ حفصہ اس کے دیکھ کر منہ بناتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ کاش حفصہ میں بھی تمہاری طرح ایسے ہی ہر ٹینشن سے آزاد ہوتی، لیکن مجھے لگتا ہے میری زندگی کی یہ ساری آزمائشیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ریحان بھائی، وہ کب تک ایسے ہی ڈال بن کر کھڑے رہیں گے میرے آگے؟ ہنا نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے سوچا، اس گھٹیا انسان کا بھائی اب کیوں آیا ہے حویلی؟ اگر اس نے بھیا کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ جب سے اسے ملک حسیب کی آمد کا پتہ چلا تھا وہ یہ بات سوچ کر پاگل ہو چکی تھی۔ میر خاندان اور ملک خاندان کی نہ جانے کتنے سال سے آپس میں دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ملک خاندان کتنی بار ان کے گاؤں کے لوگوں اور ان کی عزتوں پر حملہ آور ہو چکے تھے، لیکن میر خاندان نے کبھی بھی اپنے مرتبے سے گر کر ایسی کوئی اونچی حرکت کبھی نہیں کی تھی۔ ملک خاندان کے ان کے گاؤں میں آنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ آہان رضامیر کو بہت بعد میں ان باتوں کا پتہ چلا جب وہ لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا، لیکن حسنین رضامیر کے سمجھانے پر کہ اب وہ لوگ پیچھے ہٹ چکے، آہان نے ان کی یقین دلانے پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن ایک سال پہلے ملک حسیب کے بڑے بھائی ملک ذیشان نے ہنا کو شادی کی ایک تقریب میں دیکھا تھا۔ عورتوں کو باہر کی طرف آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ہنا
ساتھ ہی لڑکیوں کی شرارت میں آ کر اس طرف آنے کی غلطی کر چکی تھی۔ ہنا کو دیکھا اس کی نیت ویسے ہی خراب ہو گئی تھی، مجھے جان کر کہ وہ میر خاندان کی بیٹی ہے۔ ان کو سبق سکھانے کے لیے اس کا دماغ اپنی گڈیاں پلاننگ شروع کر چکا تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ جیسے ہنا اسے کہیں اکیلے ملے وہ اسے اغوا کروا لے گا، اور بہت جلد ہی اسے ایسا موقع مل بھی گیا تھا۔ ہنا آہان کے شہر والے گھر سے واپس حویلی آ رہی تھی۔ ڈرائیور اور ایک گارڈ بھی گاڑی میں موجود تھے۔ جیسے ہی ملک ذیشان کو اس بات کی خبر ملی، وہ اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ پہلے اس راستے پر پہنچ چکا تھا جیسے گاڑی وہاں سے گزری تھی۔ ملک ذیشان کے آدمیوں نے اس پر فائرنگ کر کے ڈرائیور اور گارڈ کو ہلاک کر دیا تھا، اور ہنا کو لے کر وہاں سے نکلنے ہی لگے تھے جب ایک مخبر کی اطلاع پر آہان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بر وقت وہاں پہنچا تھا اور سیدھے ان پر فائر کھول دیے تھے۔ ملک ذیشان اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بوکھلاہٹ میں وہ کچھ سمجھ نہیں پایا تھا اور آہان اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ آہان نے اس کی دونوں ٹانگوں پر فائر کیا تھا۔ ملک ذیشان سمیت اس کے 2 آدمی زخمی اور 3 ہلاک ہو چکے تھے۔ ہنا کی کنڈیشن اسے حویلی لے جانے والی نہیں تھی، اس لیے آہان اسے واپس اپنے شہر والے گھر لے آیا تھا۔ ہنا اس واقعے سے بھی زیادہ آہان سے ڈری ہوئی تھی کہ وہ اس ساری بات کا ذمہ دار اسے ٹھہرائے گا، جیسے کہ ہمیشہ سے اس معاشرے میں ہوتا آیا تھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی لڑکی کو قصوروار ٹھہرایا جاتا تھا، لیکن اس بار بھی آہان اس کی ڈال بن گیا تھا۔ اس نے حسنین صاحب و باقی سب کو یہ بتایا تھا کہ ملکو نے اس پر حملہ کیا تھا، جس کا اس نے صرف جواب دیا اور کسی کے سامنے بھی ہنا کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں آنے دیا تھا۔ جہاں تک کہ یہ بات آج تک حفصہ اور آسماں بیگم کو بھی پتہ نہیں تھی۔ ہنا کل پھر ملک حسیب کی اس حویلی میں آمد کا سن کر بری طرح سے ڈر گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ لوگ آہان سے اس بات کا بدلہ لینے کے لیے پھر کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ اسے اس کا بھائی دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا، جو ان کے ہاتھ ہر ایک سے لڑ جاتا تھا، لیکن وہ اس کی سلامتی کی دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔